إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، وہی مدبر ہے، وہی منتظم ہے۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے اس دنیا کو چلانا۔ الحی القیوم، وہ زندہ و جاوید ہے اور پوری کائنات کے اس نظام کو تنہا سنبھالے ہوئے ہے۔ وہ مستوی عرش ہے، ینزل الامر، اور وہیں سے اپنے معاملات کو نازل کرتا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ آپ کی ذات پر اللہ نے شریعت کو مکمل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا۔ حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مسلمانوں میں، مومنین میں ایسے افراد ہیں جنہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا، سچے ہوئے اپنے اس وعدے میں۔ فمنہم من قضی نحبہ، اور بعضوں نے تو اپنی مراد پا لی۔ ومنہم من ینتظر، اور بعض ابھی بھی ہیں جو انتظار کر رہے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کی۔ حضرات گرامی، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن حضرات صحابہ کرام کا جو کردار ہے حقیقت میں یہ آیت اس کی نشاندہی کرتی ہے۔ قرآن پاک کی بہت ساری آیات ایسی ہیں جو مخصوص موقع پر نازل ہوئی ہیں، کسی خاص واقعے کے اوپر نازل ہوئی ہیں، لیکن تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو موقع اور جس محل کے لحاظ سے وہ آیت نازل ہوئی ہے، وہ موقع اور وہ محل جہاں بھی پایا جائے گا وہ آیت اس پر منطبق کی جائے گی۔ لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر مومنین کا تذکرہ فرمایا ہے کہ من المؤمنین رجال، مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کے اندر ایسے افراد ہیں، ایسے لوگ ہیں، صدقوا، جنہوں نے سچ کر دکھایا، ما عاہد اللہ، جو بھی انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ اب یہ کیا وعدہ ہے، اسی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر جب مبعوث ہوئے اور آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور اللہ کی طرف دعوت دی اور اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کی طرف بلایا، تو آپ نے
ان لوگوں کو اپنے ساتھ میں لیا جو آپ پر ایمان لانے والے ہیں، صحابہ کرام ہیں، اور اس کے بعد یہ ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو آگے بڑھائیں، اس چیز کو لوگوں میں پھیلائیں جو چیز انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی۔ لہذا اسلام ایک طرز فکر کا نام ہے، ایک سوچنے کی فکر، ایک خاص فکر جس کے اوپر لوگ ڈھلتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں کیا نظریہ ہو، رسول کے بارے میں کیا نظریہ ہو، انسان کو اس دنیا میں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، وہ کیسے یہاں پر زندہ رہے، اللہ رب العزت کے یہ اتارے ہوئے احکامات اسی سمت ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ ابدی مخلوق کے حیثیت سے پیدا کیا ہے۔ اس مخلوق کو جو اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، انسانوں کو، جناتوں کو، ان کے لیے یہ دنیا بنائی ہے کہ یہ دنیا آزمائش کی دنیا ہے، یہ دنیا ابتلا کی دنیا ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ اس میں آدمی اپنا امتحان دے، یہاں پر جو اس کے اوپر آزمائشیں ڈالی جا رہی ہیں ان آزمائشوں میں وہ کھرا اترے، اور اس کے بعد اس کے لیے انعام کے طور پر وہ دنیا بنائی گئی ہے جس کا نام جنت ہے، جو ایک مکمل دنیا ہے جہاں پر تمام آرام اور آسائش کی تمام چیزیں ہیں، وہ ملے گی۔ جزاء بما کنتم تعملون، وہ تمہارا بدلہ ہوگا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یہ جو ہماری دنیا ہے، یہ دنیا ہر لمحہ ہماری آزمائش کی دنیا ہے۔ یہاں پر ہم ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں آئے۔ ایک وقت آئے گا جب ہم اس دنیا کو چھوڑ رہے ہوں گے اور ایک دوسری دنیا میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ اس دنیا کو ہم چھوڑ رہے ہوں گے، موت کے فرشتے ہمیں لینے کے لیے آئیں گے۔ ہم اس دنیا کو چھوڑ رہے ہوں گے کہ اب ہمیں اس دنیا میں واپس نہیں آنا ہے، اور اس دوسری دنیا میں ہم داخل ہو رہے ہوں گے کہ جہاں میں جانے کے بعد وہاں سے واپس نہیں آنا ہے۔ یہ دنیا اور وہ آخرت، اور انسان یہاں پر ہے بطور آزمائش۔ اسی کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے انبیاء کرام آتے ہیں۔ آنکھوں کے آگے جو پڑے ہوئے پردے ہیں ان پردوں کو چاک کرنے کے لیے انبیاء کرام آتے ہیں۔ انسان کے ذہن پر جو اوہام و خرافات کے جو پردے پڑ گئے ہیں ان پردوں کو چاک کرنے کے لیے انبیاء کرام آتے ہیں، اور انسانوں کی آنکھوں کو کھولتے ہیں کہ دیکھو، اللہ رب العزت کو پہچانو اور اپنی اس قیمتی زندگی کو سمجھو۔ یہ جو تم کو زندگی دی گئی ہے، تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی زندگی دی گئی تھی، تم سے پہلے جو لوگ اس دنیا میں آئے ان کو بھی یہ زندگی دی گئی تھی، اور ہر ایک نے کل یعمل علی شاکلتی، ہر ایک اپنے اپنے مطابق عمل کرتا ہے، جس کو جس طریقے پر عمل کرنا ہے وہ عمل کرتا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اس کے سامنے دونوں راستے کھول دیے ہیں، وہ چاہے شکر گزار بندہ بن جائے اور چاہے وہ ناشکری کرنے والا بن جائے، چاہے وہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن جائے یا اللہ کا باغی اور سرکش بن جائے۔ انسان کو اپنی یہاں پر پورا اختیار حاصل ہے، وہ چاہے تو نیکیاں کمائے اور چاہے تو گناہ کرے، وہ چاہے تو نیکیاں کمانے میں اپنے اوقات کو لگائے اور چاہے تو اپنی نیکیوں کو برباد کرنے میں اپنا وقت لگائے، گناہوں کو اکٹھا کرنے میں اپنا وقت لگائے۔ ایک ایسا وقت آئے گا جب اس کا رجسٹر یہ لپیٹ دیا جائے گا اور اس کو یہاں سے لے کر جایا جائے گا، اور کل بروز قیامت نامہ اعمال اس کے ہاتھوں میں دیا جائے گا اور کہا جائے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، پڑھو اپنا یہ رجسٹر، پڑھو اپنا یہ نامہ اعمال، اس میں دیکھو کہ تم پاس ہوئے ہو کہ فیل ہوئے ہو، تمہارے لیے جنت ہے یا تمہارے لیے جہنم ہے۔ انسان کا معاملہ کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر وہ مست رہتا ہے، مگن رہتا ہے، وہ بھول گیا کہ وہ کیوں آیا ہے اس دنیا کے اندر، اللہ نے کیوں بھیجا ہے تمام انسانوں کو، انسانوں کی آفرینش ہوئی کیوں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے،
یہ عبادت کیا ہے، یہ طرز زندگی کیا ہے، زندگی گزارنے کا یہ طریقہ کیا ہے، اس کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو ہمیں بتاتے ہیں کہ زندگی تمہیں ایسے گزارنی ہے، اللہ کو تمہیں ایسے پکارنا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے، اور یہ چیزیں تمہیں کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت اس کی طرف بتاتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے نبی کو بھیجا، نبی کو ہمارے سامنے ایک بنا دیا گیا، ایک نمونہ بنا دیا گیا کہ ان کو دیکھو اور ان کو دیکھ کر اپنی زندگی استوار کرو، اپنی زندگی کی راہیں طے کرو۔ نبی تمہیں وہ رہنمائی کرتے ہیں، وہ طریقہ بتاتے ہیں، وہ زندگی جی کر بتاتے ہیں جو زندگی اللہ کو پسندیدہ ہے، جو زندگی اللہ کو محبوب ہے، جس زندگی سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ لوگوں کو اس کی دعوت دی، بلکہ لوگوں کو ابھارا کہ اب جو لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے والے ہیں، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، جو حلقہ اسلام میں داخل ہوئے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی کہلائے، وہ اصحاب کہلائے، بہت بڑا مقام ہے ان کا، بہت بڑا مرتبہ ہے ان کا، اللہ رب العزت کے ہاں ان کا بہت بڑا مقام، بہت بڑا مرتبہ۔ اللہ رب العزت کے لیے اور اپنے رسول کی تائید میں انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنی اولادیں چھوڑ دیں، اپنے مال و دولت کو انہوں نے چھوڑ دیا، بنی بنائی دکانیں چھوڑ دیں، بنی بنائی تجارت چھوڑ دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہنے کے، کہ ہم وہ کام کریں گے جو اللہ کے نبی نے کیا ہے، ہم اس دعوت کو آگے پھیلائیں گے جس دعوت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اٹھے اور جس چیز کی وہ دعوت دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام نے اس راہ میں بے انتہا قربانیاں دی، ایسی قربانیاں کہ لرزہ خیز قربانیاں، انسان جس کا تصور نہیں کر سکتا ہے اس طرح کی قربانیاں دی، اور یہ قربانیاں ہر دور میں پیش آئی ہیں۔ انبیاء کرام کو بھی اس سے گزرنا پڑا ہے، اور انبیاء کے جو حواریین ہیں، جو اصحاب ہیں، ان کو بھی اسی ابتلا میں گزرنا پڑا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ہم تمہیں آزمائیں گے؟ نہیں، ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں دیکھیں گے کون ہے تم میں سے جو سچا ہے اور کون ہے تم میں سے جو سچا نہیں ہے، صرف اپنی زبانی باتیں کرنے والا ہے۔ صحابہ کرام نے اس کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی، حضرات صحابہ کرام نے اس کے لیے قربانیاں دی۔ آپ دیکھیں انہیں کس طرح سے ستایا گیا، کس طرح سے آزمائش کی بھٹی میں ان کو ڈالا گیا، آگ کے انگارے جلائے گئے اور اس کے اوپر ان کو لٹایا گیا، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ سے بہنے والا خون ان انگاروں کو بجھا دیتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت امیر المومنین نے پوچھا، کہنے لگے خباب یہ بتاؤ کہ زمانے جاہلیت میں جو کفار اور مشرکین تمہیں پریشان کرتے تھے، تمہیں آگ کے انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں امیر المومنین صحیح ہے یہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ذرا اپنی پیٹھ اٹھا دو، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قمیص اٹھائی، اور جب قمیص اٹھائی تو اس میں گڈھے پڑے ہوئے تھے اس جسم کے اندر، وہاں کا گوشت غائب تھا مکمل۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، اور جو صحابہ کرام تھے وہ رو پڑے۔ یہ قربانیاں دی خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح بے شمار صحابہ کرام نے، بے شمار صحابہ کرام نے۔ مسند احمد کے اندر جو روایت ہے، نسائی کے اندر بھی ہے، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے اس آیت کے شان نزول میں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالی عنہ، جب جنگ بدر ہوئی تو کسی وجہ سے وہ اس میں شریک نہ ہو سکے،
ان کو اس بات کا بے حد ملال رہا، بہت قلق رہا، اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، کاش کہ مجھے دوبارہ موقع ملے اور میں تیرے راہ میں اپنے قربانی پیش کروں، میں تیری راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ جنگ احد کا موقع آ گیا، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے اس لشکر میں آگے آگے نظر آئے۔ راستے میں سعد بن معاذ ملے، کہنے لگے کہاں؟ ادھر کی طرف کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ سعد، اللہ کی قسم انی لاجد ریح الجنہ دون احد، اللہ کی قسم مجھے اس احد کے اس پار سے مجھے جنت کی خوشبو نظر آ رہی ہے، وہ خوشبو مجھے محسوس ہو رہی ہے، جنت کی خوشبو، میں اس طرف جا رہا ہوں، مجھے جنت چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنا ہے۔ اور جب دیکھا گیا ان کے جسم پر 80 سے زائد زخم تھے، تانوں کے زخم تھے جو ان کے اوپر، تلواروں کے زخم، تیروں کے زخم، نیزوں کے زخم، برچھیوں کے زخم، 80 سے زائد اس پورے جسم کے اوپر۔ خوشی خوشی اللہ کی راہ میں نذرانہ پیش کرنے والے صحابہ کرام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے وہ پا لیا جو وہ چاہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، جس جنت کا وعدہ ہے، اسی کو فرمایا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا من المؤمنین رجال، مومنین کے اندر ایسے لوگ ہیں صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، انہوں نے وہ سچ کر دکھایا جس کا اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، بعض تو وہ ہیں جو اپنی مراد کو پہنچ گئے، شہادت انہوں نے پا لی، اللہ کے رضا انہوں نے پا لی، حاصل کر لی، دنیا ہی میں ان کو جنت کی بشارت دے دی گئی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور بعض ابھی بھی ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، ان لمحات کا انتظار کر رہے ہیں، اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ وقت آئے اور ہم اپنی شہادت پیش کریں۔ جو اس دنیا میں اللہ کے لیے جیتے ہیں، اس دنیا میں ان کا رہنا اللہ کے لیے ہے، ان کا ایک ایک لمحہ اللہ کے لیے، وہ چاہتے کہ پروردگار مجھے کوئی ایسا موقع ملے اور میں اپنی نذرانہ اپنی جان کا پیش کروں۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ رب العزت کے لیے انہوں نے لٹا دی، قربان کر دی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا نام جن کا، مکے کے اندر تجارت میں ان کا نام، مکے کے رؤساء میں شمار ہوتے تھے، بڑے مالدار لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاما اور اس کے بعد لوگ ان کے دشمن ہوئے اور مکے کو چھوڑنا پڑا، پوری تجارت، پوری دکان سب چھوڑ کر مدینے کے اندر آ گئے۔ وہ جو کل تک مالدار تھے اب کچھ نہیں ان کے پاس میں، صرف وہ کپڑا ہے جو بدن پر وہ پہنے ہوئے، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں۔ لٹا دیا انہوں نے اللہ کی راہ میں، اپنی دکانیں بھی قربان کر دی، اپنا مال بھی قربان کر دیا، اپنی جائیداد بھی قربان کر دی، جو تجارت کا سامان تھا وہ بھی قربان کر دیا اللہ رب العزت کے لیے۔ اور اللہ نے پھر دنیا ہی میں ان کو صلہ دیا کہ وہ مدینے کے سب سے مالدار لوگوں میں شمار ہوئے، عبد الرحمن ابن عوف بھی اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، وہ بھی اللہ کی راہ میں جو قربانی پیش کرنے والے لوگ۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ دنیا امتحان کے لیے ہے۔ جیسے ہم کسی بس کے اندر بیٹھتے ہیں، کسی ریل گاڑی میں بیٹھتے ہیں، بس میں بیٹھتے ہیں اور گزرتے ہوئے چلتے ہیں، یہ سفر تو ختم ہوگا نا، بس کہیں تو رکے گی نا، کہیں پر تو ہمیں اترنا ہوگا۔ ہم بس کے اندر آرام سے بیٹھے یا تکلیف میں، یہ مسئلہ نہیں ہے، اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم بس سے اتریں گے اس کے بعد کہاں جائیں گے، اس کے بعد کا ہمارے لیے گھر ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد ہمارے لیے سر چھپانے کی جگہ ہے یا نہیں ہے، یا ہم آسائش اور آرام والے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارا حال اسی طرح سے، ہم اس بس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دنیا کے اندر جو ہم سفر کر رہے ہیں، ہم یہاں بچے تھے، جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے، ایک وقت موعود ہے ہمارا جو طے ہے، اور وہ وقت ہر لمحہ ہم سے قریب آتا جا رہا ہے، وہ وقت آتا جا رہا ہے، قریب آتا جا رہا ہے۔
اور ہمیں کب اترنے کا حکم ہو جائے ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہے، صبح کو ہو جائے کہ شام کو ہو جائے۔ ہم صبح کر لیتے ہیں، ہمیں یقین نہیں کہ شام بھی ہوگی، اور شام کر لیتے ہیں تو یقین نہیں کہ صبح بھی ہوگی۔ پتہ نہیں کب موت کا فرشتہ آ جائے اور ہمیں کہہ دے کہ نہیں اب اترو، اب ختم، تمہارا سفر ختم ہوتا ہے اور چلو اس دنیا کی طرف۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ یہ دنیا جو دارالامتحان ہے، یہاں رہ کر جو آخرت کی تیاری کرتا ہے، یہاں رہ کر جو امتحان کی جو یہ صحیح طریقے سے امتحان دیتا ہے، جو اپنے پرچے کی تیاری کر رہا ہے، جس کا ہر لمحہ اللہ کے لیے، جس کا ہر قدم جو اٹھنے والا ہے وہ اللہ کے لیے ہے، وہ جو سوچ رہا ہے وہ اللہ کے لیے سوچ رہا ہے، اس کی فکریں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ وہ دکان پر بیٹھا ہے تو اس دکان میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کسی کے ساتھ غلط سلوک نہیں کرتا، کسی کے ساتھ غلط بیانی نہیں کرتا، کسی سے جھوٹ نہیں بولتا، کسی کا مال ہڑپ نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ نے اسے منع کر رکھا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر ہم نے اس طرح سے دولت کما بھی لی، یہ پیسہ ہم نے حاصل کر لیا اور اس کے بعد ہماری موت آ گئی اچانک، ہم تو اس پیسے کو اپنے استعمال بھی نہیں کر پائیں گے اور اپنے سر کے اوپر گناہ لاد کے یہاں سے جائیں گے۔ ایک سچا مومن، ایک نیک مومن، وہ اپنی زندگی جیتا ہے ہر لمحہ اللہ کے لیے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا اگلا وقت کہاں پر ہوگا، ہماری زندگی کا کب خاتمہ ہوگا۔ لہٰذا وہ مسلمان جو اللہ رب العزت کے لیے قربانیاں دینے کو تیار ہوں، وہ مسلمان جو اللہ رب العزت کے لیے مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں، جو اپنا وقت خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں، جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ وہ لوگ ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رہتے اس دنیا میں ہیں مگر فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ ان سے ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنے کی تمنا کرتا ہے اللہ اس سے ملنے کی تمنا کرتا ہے۔ ہم اس زمین پر چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، نہ معلوم کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس زمین پر چل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں اور فرشتے ان سے ملنے کو بے قرار ہوتے ہیں، انتظار کرتے ہیں۔ یہ وہ مومنین ہیں کہ جب دنیا میں ان کی عورت انہیں ستاتی ہے، پریشان کرتی ہے، تو جنت کی حوریں کہتی ہیں کیوں اس کو پریشان کر رہی ہو، اس کو تو چند لمحے کے لیے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے، پھر تو یہ ہمارے پاس آنے والا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، شیطان مردود نے ہماری آنکھوں کے سامنے غفلت کے بڑے پردے ڈال رکھے، ہمیں دنیا کے اندر الجھا رکھا ہے۔ جیسے کہ ایک آدمی بس کے اندر بیٹھا ہو اور اسے اگلی منزل پر اترنا ہے، لیکن وہ یہاں پر لڑا جا رہا ہے، سیٹ کے لیے لڑا جا رہا ہے، بیٹھنے کے لیے لڑا جا رہا ہے، اچھی جگہ کو پانے کے لیے لڑا جا رہا ہے، خام خواہ اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا کر رہا ہے، خام خواہ اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈال رہا ہے۔ عجب نہیں کہ وہ لات اور گھوسے کھا بھی رہا ہے اور مار بھی رہا ہے اور اپنا وقت برباد کر رہا ہے، اور اس کے بعد ہوگا یہ کہ جیسے ہی وقت آئے گا اس کا، جیسے ہی اس کا ٹائم آئے گا وہاں سے اتر جائے گا۔ اب وہ سیٹ نہیں رہے گی جس کے لیے وہ لڑا کرتا تھا، اب اس جگہ پر کوئی دوسرا بیٹھا ہے، اب اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، کون وہاں پر بیٹھا ہے، تمہیں کیا لینا دینا اس سے۔ آج ہم اپنا گھر بناتے ہیں، حرام کمائی سے اپنا گھر بناتے ہیں، رشوت لے کر گھر بناتے ہیں، دوسروں کا پیسہ مار کے اپنا گھر بناتے ہیں۔ ہمیں کتنے دن یہاں پر رہنا ہے؟ ہم تو یہاں سے چلے جائیں گے، ہم تو قبر کے اندر جا کر لیٹ جائیں گے۔ یہاں پر کون رہنے والا ہوگا؟ یہاں پر تو اولادیں رہنے والی ہوں گی، یہاں پر تو کوئی دوسرا مزے کرے گا، یہاں کوئی دوسرا آرام کرے گا، دوسرا عیش اٹھائے گا، اور اس کا گناہ ہم اپنے ساتھ میں یہاں سے لے کر گئے قبر کے اندر، وہ گناہ ہم لے اللہ دے پھر رہے ہیں، سزائیں ہمیں مل رہی ہیں، اللہ کی نگاہ میں مبغوض ہم ہوئے، اللہ کی نگاہ میں مجرم ہم ٹھہرے، اور مزہ کوئی اور کر رہا ہے۔ جس کے لیے دھوکہ دیا تھا وہ تو آرام کر رہا ہے اور ہم ادھر پریشانیوں میں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اپنی اولاد کے لیے، بیوی کے لیے، اپنے آپ کے لیے اللہ رب العزت کے احکام کے نافرمانی نہ کرو، سب سے مقدم رکھو اللہ کا حکم اور اس کے رسول کا حکم، بس اللہ اور اس کے رسول کا حکم سب سے مقدم، سب سے آگے، اور اسی میں نفع ہے، اور ایسا نفع ہے جس میں کوئی نقصان نہیں، یہ ایسی تجارت ہے جس میں کوئی نقصان نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہ جو زندگی ہے، اس زندگی کے لمحات کو، اس زندگی کے جو وقت ہیں،
ان کو قیمتی سمجھو، ان کی اہمیت کاش تمہیں پتہ ہو جائے۔ جیسے سورہ یاسین کے اندر فرمایا گیا کہ جب وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں لوگوں کو بلاتا تھا اور لوگوں نے اسے شہید کر دیا، اللہ کی راہ میں اسے قتل کر دیا، مار دیا گیا، وہ اللہ رب العزت نے جب اسے زندگی دی، اپنے سامنے کھڑا کیا اور نعمتیں اسے عطا کی، تو وہ کہنے لگا پروردگار مجھے دوبارہ بھیج دیے، میں لوگوں کو جا کر بتا دوں کہ پروردگار نے میرے اوپر کس قدر احسان کیا ہے، کس قدر انعام دیا ہے، اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کا کیا مزہ ہے، کتنا انعام ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، جو ہماری راہ میں قربان ہو کر یہاں آ جاتا ہے یہاں سے دوبارہ وہاں نہیں جا سکتا۔ کیا مزہ ہے، جو لوگ اس دنیا سے منتقل ہو کر وہاں پر پہنچ گئے، اب انہیں پتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت میں کیا مزہ ہے، کیا اس کا ثواب ہے، اللہ کے ہاں کتنا اس کا بدلہ ہے۔ ہم جو سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، دوستوں سے خوش اخلاقی کے ساتھ ملتے ہیں، مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، کسی کے کام آ جاتے ہیں، ان سب کا اللہ کے ہاں کیا بدلہ ہے۔ یہ جو ہم نے وضو کیا، کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی اور ہم نے نماز پڑھ لی اور پڑھ کر ہم بیٹھ گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس کا کتنا زیادہ ثواب ہے، کتنا زیادہ اس کا اجر ہے۔ اگر وہ اجر ہماری آنکھوں کے سامنے کھول دیا جائے تو اللہ کی قسم لوگوں کو رات میں نیند نہ آئے اور بستروں پر لیٹنا ان کے لیے محال ہو جائے، وہ اللہ کی یاد میں کھڑے رہیں جیسے کہ انبیاء کرام کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سوج جاتے تھے، ورم آ جاتا تھا پیروں کے اوپر۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کی تو بخشش ہو گئی ہے، آپ کیوں اس قدر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ جو پیشانی اللہ کی راہ میں جھکتی ہے اور سجدے میں سر رکھ کر جو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، اس کا جو مقام ہے، جو معراج ہے، وہ کسی کو کیا معلوم، وہ چیزیں کسی کو کہاں میسر ہیں۔ جس وقت اللہ کا کلام ہم نے کھولا، قرآن پاک ہم نے کھولا اور ہم نے پڑھنا شروع کیا، کہیں سے بھی پڑھنا شروع کر دیے، پورے قرآن پاک میں سے چاہے جہاں سے آپ پڑھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 1 حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم 1 حرف ہے، الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ افسوس یہ ہے کہ ہم موٹی موٹی کتابیں پڑھتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، ناولیں پڑھتے ہیں، ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر سیریل دیکھتے ہیں، اپنے طرح سے اپنے وقت کو ہم ضائع کرتے ہیں، اور یہ جو قیمتی زندگی برف کی طرح پگھلتی چلی جا رہی ہے، پگھل رہی ہے، ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ اللہ رب العزت کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا، اللہ رب العزت کے قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کے نبی کے احکامات کو اپنی زندگی میں اتارنا، دین کی دعوت دینا، اللہ کی توحید کی دعوت دینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی طرف لوگوں کو بلانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانی کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا، اسلام سے واقف کرانا، دین کی باتیں پہنچانا، اس کے لیے تگ و دو کرنا، محنت کرنا، یہ وہ ہے جو کام ہے اور جس کا مزہ ہی الگ ہے، اور جنہیں اللہ کی باتوں پر یقین ہوتا ہے ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا، پہلا جملہ جو ہم نے عرض کیا تھا وہ یہ ہم نے کہا تھا کہ اسلام ایک طرز زندگی کا نام ہے، ایک طرز فکر کا نام ہے، ایک سوچنے کا نام ہے، ذہنوں میں انقلاب آ جاتا ہے، دیکھنے کا نظریہ بدل جاتا ہے۔ اس دنیا کو ایک مومن جو دیکھتا ہے اور ایک کافر جو دیکھتا ہے، وہ دونوں کا نظریہ الگ الگ ہو جاتا ہے۔ ہم اس دنیا کو دیکھتے ہیں امتحان کی حیثیت سے، اور وہ اس کو دیکھتا ہے کہ بس یہی سب کچھ ہے میرے لیے۔ اور ایک روایت کے اندر جیسا کہ حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ وہ اس دنیا میں رہتا تو ضرور ہے لیکن اس کی فکریں آخرت کی ہیں، وہ انتظار کرتا ہے کہ کب میرا وقت آئے گا اور کب میں اس دوسری دنیا کی طرف منتقل ہوں گا، کب اللہ کی رحمتیں میں حاصل کروں گا۔ اور جو کافر ہے وہ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے، لہذا وہ اسی دنیا کے حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک وہ وقت آتا ہے کہ جب وہ اسی دنیا کو چھوڑ کر چل دیتا ہے، افسوس کے ساتھ، حسرت کے ساتھ۔ جس کے اوپر جوانی لٹائی، جس کے اوپر اپنا وقت لٹایا، جس کے اوپر اپنا پیسہ لگایا، اپنی محنت لگائی، آج اس کے کسی کام کی نہیں، کوئی چیز اس کے ساتھ میں نہیں جا رہی ہے۔
یہ اولادیں ساتھ میں نہیں جا رہی ہیں. وہ دوست جن کے ساتھ خوش گپیاں کیا کرتا تھا, بیٹھ کر قہقہے لگا کرتے تھے, وہ ساتھ میں نہیں جا رہے ہیں. جن لوگوں کے لیے جن کو خوش کرنے کے لیے وہ باتیں کیا کرتا تھا, آج وہ اس کے ساتھ میں نہیں ہے. وہ مال و دولت جو اکٹھا کر کر کے اس نے سیف کر کر کے رکھی تھی, دولت بینکوں کے اندر جو بیلنس بڑھایا تھا, اور جو روپیوں کی گڈی جب نکلتی تھی اس کو دیکھ کر خوش ہوا کرتا تھا, اب یہ دولت اس کے ساتھ میں نہیں جا رہی ہے. اب وہ تو تنہا جا رہا ہے, لوگ اس کو لے کر جا رہے ہیں. یہ کفن میں لپٹا ہوا شخص سب چیزوں کو اپنے پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہے, آل اولاد, مال دولت, تجارت, گھر, مہدہ, منصب, سب, حتیٰ کہ اپنا نام بھی چھوڑ کے جا رہا ہے, سب چھوڑ گیا. اب وہ قبر کے اندر رکھا جا رہا ہے, اب وہ دوسری دنیا میں داخل ہو رہا ہے. یہ دنیا چھوڑ رہا ہے, وہ دنیا میں داخل ہو رہا ہے. اس نئی دنیا میں داخل ہونے کے لیے کیا کیا ہے؟ کون سے اعمال ہے جو وہاں پر چلیں گے؟ کون سا سکہ ہے جو وہاں پر چلے گا؟ وہاں پر تو اعمال چلیں گے, نیک اعمال چلیں گے. اسی کے مطابق تم کو عزتیں دی جائیں گی, اسی کے مطابق راحتیں دی جائیں گی. صرف ایک مرتبہ جو حدیث شریف کے اندر ہم بیان کرتے ہیں, وہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا, اس کا مقام, باقی تو چھوڑیے, انبیاء کرام کا مقام تو چھوڑیے, صحابہ کرام کا مقام تو چھوڑیے, عام انسانوں میں سے وہ شخص جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا, اس کا مقام یہ ہے کہ جنت کے اندر اسے جب اس دنیا سے منتقل ہو کر جاتا ہے, فوراً اسے ایک نیا جسم ملتا ہے جو سبز رنگ کا ہوتا ہے, سبز قالب, اور اس کے ساتھ وہ اڑتا پھرتا ہے, یہاں تک کہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر حضرت جبریل بھی نہیں جاتے, سدرۃ المنتہا کے آگے وہ بھی نہیں جاتے, اور وہ ان کے آگے جاتا ہے. اللہ کے عرش کے گرد وہ طواف کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرتے ہیں تمہیں کچھ چاہیے تو نہیں, تمہاری کچھ خواہش تو نہیں ہے؟ اور وہ کہتا ہے نہیں پروردگار, مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے سب کچھ مل گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس پر اصرار کرتے ہیں کہ نہیں تم بتاؤ تمہیں اور کچھ چاہیے تو نہیں. تو آخر کار وہ کہتا ہے کہ پروردگار بس مجھے دنیا میں تو بھیج دیجیے دوبارہ, تاکہ میں اپنے لوگوں کو بتا دوں کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا کیا مرتبہ ہے, کیا مقام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں, بس اس کا مطلب یہ ہے تمہاری کوئی ضرورت باقی نہیں. یہ مقام ہے, یہ مرتبہ ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے. اللہ کے جو مومن بندے ہیں ان کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے, کیا مرتبہ ہے, اللہ اکبر, ہم اسے جان بھی نہیں سکتے. ہم اس کا سوچیں تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے, تو میں تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں, اپنی ماؤں بہنوں سے بھی درخواست کرتا ہوں, بچوں سے درخواست کرتا ہوں, آپ تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کو قیمتی سمجھیے, ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھیے, اس کو ضائع نہ ہونے دیجیے, اس کو برباد نہ ہونے دیجیے, اللہ اور رسول کے مطابق اس کو ڈال دیجیے, یہاں تک کہ جب ہمارا وقت آ جائے تو ہم اللہ سے ملاقات کی تمنا میں ہوں, اور موت ہمارے لیے کوئی خوف نہیں ہے. موت کا تو ہم استقبال کرتے ہیں, اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں تو اللہ کے رضا کی طرف جانا ہے. اور فرشتے جو ہی آ جاتے ہیں وہ ہمیں سلام کرتے ہیں اور ہمیں خوشخبری سناتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے اللہ کے پیارے پیارے مومن بندے اٹھ چل اللہ کی طرف, اور اب دیکھ اللہ کا انعام اور اکرام کیا ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کو وہ دن عطا فرمائے, وہ نیکیاں عطا فرمائے, اور اپنے ایمان پر ہم سب کی موت عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت اپنے اکرام اور انعامات سے ہم سب کو نوازے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری خطاؤں کو, ہماری لغزشوں کو, ہمارے گناہوں کو معاف فرما.